جتنی کراڑا ہاں ہے اے حل سی، جتنی پتھر دل ہے اے ڈل سی، جتنی کنجوس آنکھیں ہانج رل سے۔ مہینے بعد اندر دی پوزیشن ہی بئی ہوشا اور دل دے حالات بھی بدل چکے ہو سن۔ اور کنجوسی نہ کر، سن کافریں کو سن سکتی، نبی دے نوکر کو نہیں سن سکتا۔ کرانے کو سن دیں، یہودیں کو سن دیں، عیسائیں کو سن دیں، مجوسیں کو سن دیں، ننگے لوگے کو دے دیں، نبی دے نوکر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نوجوانے کو میری گزارش ہے، کیونکہ ملت دا سرمایہ نوجوان ہیں۔ اگر نوجوان بندے دا پتر بن پوے نا، این دی جوانی بھی مامن دے نہیں، این دا حسن بھی مامن دا نہیں۔ اگر پھٹن دے آوے تو سمجھو معاشرہ برباد ہے گیا۔ چونکہ چوری وچ اکثر ہی ہے، سینے زوری وچ اکثر ہی ہے، استن وپار وچ اکثر ہی ہے، اور بے حیائی بدکاری دے کاروبار وچ اصل ہی ہے۔ اے نوجوان اگر ڈر ونجن رب دی ذات تے اگوں سر جھکا کے اون دی عبادت دا بوہا ونجن مل، نبی دے در تے ونجن کھڑ، انہیں دی جوانی کو، انہیں دے والدین کو لکھا سلام۔ کیوں نوجوانا وقت رائی ہوئے، بڑھے کیا کریں؟ جنہ بندہ چوتھا گیر لا کے تھوک سٹیا دی دی پاس ونجے، وہ بانگا دے وے، وہ ٹکر بھنے، وہ سوٹیا چاہوے، وہ سہارے لاوے، سارا کو تہیت تائیں کلو۔ اور حیران کیا تیری جوانی تے، جوانی گھندہ خدا کلو ہے، دیندہ شیطان کو ہے، حسن گھندہ خدا کلو ہے، دکھیندہ بزاری عورتہ کو ہے، پیسہ گھندہ خدا کلو ہے، گھندہ بوچن مول ودے، اور طاقت گدی خدا کلو ہے، دیندہ لوگیں کو دھکے ودے۔ اگر طاقت ہے اپنے آپ کو منوا، کہیں کو دھکا نہ دے، ہاتھ بات کے اپنے نفس کو ہی سمجھا۔ اگر حسن دیتے خدا تا اندہ کل مسجد، مسیح میں سر جھکا۔ اگر خدا دیتے پیسہ تے ابو بکر دا غلام بن کے، فاروق اعظم دا نوکر بن کے، عثمان غنی دا نوکر بن کے، مولا مرتضی شیر خدا دے در دا غلام بن کے اپنے پیسے کو ہی چھکا کہ دنیا تو چلاوے سے، لیکن تیرا یادہ باقی رہا سے۔ اور میں ایک بڑی گزارش بھی کرنا چاہنا، آج کل جان کے میں جملہ نوجوانوں کو گزارش کریں دا ودا۔ میرا جملہ کیا ہے کہ اسا سرے کی پٹی دے لوگ ہیں، اسا کئی مسلمان کو نہ نوٹھا ڈیون گوارا سمجھتے ہیں۔ اگر گسا کو نوٹھا دکھا رہے ہوئے تو سارے کو لوگ گوارا نہیں تھی نا۔ اے انگوٹھا کوئی بال مسلمان دا تو ہاں کو یا میں کو فقط ایک چیز دکھاوے گوارا ہے؟ انگوٹھا میں بال بھول کے جان کے چگھیڑے مطلب ہے کہ سا کو دکھا رہے ہوئے چڑھاون دکھاتے اسانے کو لوگ برداشت نہیں تھی نا۔ اساں بال کو مرے سوں دھکا ہے، وٹا ہے، سیل ہے، پتھر ہے، مندہ ہے، گالی گلوج کچھ نہ کچھ ضرور علیہ سوں۔ اور یہ بال جنہ مسلمان دا چھوٹا جہاں اگر یہ بھی انگوٹھا دکھا رہے ہوئے نہ تو گوارا کرے سے نہ میں کہ بڑا عزت دار ہیں، بڑا خاندانی ہیں، تیری جرت کو، تیری غیرت کو، تیری عزت کو میں سلام آتا، لیکن میں آدھا ایک عزت دی گولی بئی بھی کھا، ایک غیرت دی پھکی بئی بھی کھا۔ اپنے مسلمان بال دا انگوٹھا نہیں دیکھ سکیا تے ٹچ سکرین موبائل دوتے لوک کے کافر دے پیشاب دی نالی کو پیارے دے، اتھا غیرت مر گئی ہے، اتھا عزت مر گئی ہے۔ کتھے تیری سیادت، کتھے تیرے سادات عمر دا مقصد، اور کتھے تیری خانگی، کتھے تیری بلوچ کی، کتھے تیری چودراہٹ کہ ہوں میں بال مسلمانے دا، تیرا ابا مسلمان، تو مسلمان، تیری اممہ مسلمان، خاندان تیرا مسلمان، مسلمانے دا بال تھی کہ سیدے دا بال تھی کہ خانے دا بال تھی کہ بلوچے دا، ملکے دا، مہرے دا، چودرے دا، خاندانی صدوہ میں تے کافر دے پیشاب دی نالے کو تک کے بوڈی نے مردہ تے کو اٹیک ہی نہیں تھیا، دورہ ہی نہیں بھی پیا، بندہ دا پتر بن کافر کیا سی کہ وڈا مسیح جا دیوارہ رہ دا میں پتہ ہی سارے جالے کیا پیا رہ دے۔ کافر دے تانے دے جواب کیا رہ سے؟ کافر تانا رہ سکتے نا، وڈا نوجوان ہمیں خاندانی ہمیں تو قرآن دے فرق رہ دا میرا سا کیا پیا رہ دے، قرآن دے 17 رہ دا میرا سا کیا پیا رہ دے، پیو ماں دے چہرے کو دیکھ کے مقبول حج دا ثواب حاصل کرے دا میں اسا ہی پھسائے سکی ماں کو نہ دیکھ سکیا کیا پیا رہ دے۔ حضرت صاحب کافر دے تانے کو بچ، اور میں بیکار دی گال یاد رکھ، اے تیری نگاہ کافر دے پیشاب دی شرمگاہ نالی واسطے نہیں، تیری نگاہ گنبد خضرا دی زیارت واسطے، اور تیری نگاہ خلاف کعبہ واسطے، تیری نگاہ رکن شمانی واسطے، تیری نگاہ رکن شامی واسطے، تیری نگاہ رکن عراقی واسطے، اور تیری نگاہ حجر اسود واسطے، تیری نگاہ باب کعبہ واسطے، اور تیری نگاہ مقام ابراہیم واسطے، تیری نگاہ صفا واسطے، مروہ واسطے، جبل رحمت واسطے، جبل نور واسطے، غار ہرا واسطے، غار سور واسطے، اور تیری نگاہ عرفات واسطے، مصطلفہ اور مینا واسطے، اور جیویں تیری نگاہ نبی دی گنبد خضرا واسطے۔ تائیں اپنی نگاہ کو کرے برباد کیتے، مہربانی کر اپنی نگاہ کو حیا دی صلاحی پوا،
جڑا کافر دے پیشاب دی نالی کو سکھ نال دیکھے تے لوک لوک کے دیکھے سبری پا کے دیکھے قبر وچ بہ کے دیکھے یا مطلب چوکے وچ کھڑ کے دیکھے میں اندے کول پوچھنا چاہنا دسا غیرت مند ہے کیا تو عزت دار ہے اپنے مسلمان بال دا نوٹھا ہی نہیں دیکھ سکیا تے غیرت دے پیشاب دی نالی کو سکھ نال پیارے دی غیرت کے تھے عزت کے تھے شرافت کے تھے خاندانیت کے تھے تیرا حسب تے نسب کے تھے جرا غیرے دے پیشاب جو نالیاں تک ہے وہ بھی کوئی بندے دا پتر ہے لہذا مزید مہربانی کر اپنی آنکھ کھول اگر جوانی ہے طاقت ہے خون دی روانی ہے پیسہ ہے اپنے جوانی کو کان نہ لا اپنی جوانی کو برباد نہ کر والدین دے قدمے ٹھائے شادی کر لیکن کافر دی پیشاب دی نالی نہ دیکھ جنہاں تو اسلام میں اجازت ہے تو شادی کر سکتے تے کو کیا ضرورت ہے چاک مارن دی کیا ضرورت ہے اپنی نگاہ کو برباد کرن دی کیا ضرورت ہے جوانی کو کان لاون دی کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو برباد کرن دی جنہاں تو جوان تھی کہ بھی اپنے آپ کو این ویرس کو نے بچا سکیا کال تیری تھی اپنے آپ کو بچا گن سی جنہاں تو اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکیا کال تیرا پوترا تے دوترا کیا ہوئی تا کو ہٹ ویسی جنہاں تو کھاندا پیدا طاقتور حسین جمیل زور آور تھی کہ بھی تو ہی سکرین کو اپنی نگاہ نے ہٹا سکیا کال اگر یہ موبائل تیرے بالیں دے ہاتھ چڑھ گیا وہ بچوے سے لہذا میں مہربانی کر کے چل پئی تو جوان سادہ مسلمان سادہ ہوں میں رب کو منن والا اور اپنی نگاہ کو اتنی جھکا کریں جو کافر یا پیشاب یا نالیاں دیکھے کیا رہ گیا تیرا میرا تے ظفر حسین ظفر فریدی آتے جڑی چاہ قرآن شریف دی ہے اوہا جا جے ٹی وی مل گئی یہ ٹچ سکرین موبائل ٹی وی کو نہیں پورتے اتنا کوئی بجلی دا انتظار کرنا پوندا سوچ لاونا پوندا بٹن سٹنا پوندا کوئی انٹینا ٹنگنا پوندا اے تے جتھاں بیٹھے نے جے لمے تے ویندے پین جو بھدے ولے آویں یعنی این ویسن پہ جے سکرین مکسی ولائی چوی آسن سم سے لتا لمے تے سکرین جو مڑسی تے آپ مڑ دے آسن ولا جو اڑسن تے لتا پچا دے جڑے بھکن دے پتر کو ستے کعبہ یاد نہیں آیا یہ کو فجر نصیب تھی سی لہذا میں مہربانی کر این وائرس کو بچون اور ایک بڑی گال بھی میری قابل توجہ اسا سریکی پٹی دے لوگ ہیں اصل ایک مقولہ ہے گورے کو بدھو کالے نال رنگ نہ وٹے سی عادت وٹاوے سی یہ سارا اپنا مقولہ ہے یا کہ بید ہے گورا ہے جانور ہے زناور ہے ڈھانڈا ہے چوکھر ہے ان کو بات کھڑے ہو کالے دے نال کچھ عرصے بعد رنگ اپنا عادت ہکا نسائے پگا لیا پٹکیا لیا حافظہ کاریہ عالمہ حاجیہ غازیہ مجاہدہ خانہ چودریہ ملکہ مہارہ میاں ایرسا جنہ تو سکھ نال ننگیاں کو دیکھ سے تو کیا بن سے والا اور تک معلوم ہوئے ہنائے وچ سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں تو پوچھ کے انگل مجوسی کہہ کو آدن مجوسی او لوگ ہیں جنہیں بھین نال پرنی جان جائے سمجھ دیں مجوسی او کافر ہیں جنہیں تھی کو بھی پرنیج بوندن بھنے جی کو بھی بھتری جی کو بھی بوا کو بھی ماسی کو بھی تو جن ڈیہرا تو ہنائے جا فلمہ گندیا دیکھ سے اپنی دھی دی تو رکھوالی کرے سے تو اپنی بیٹی دی عزت خیال کر سکتے کیا تو اپنے ہمشیرہ دی عزت بچا گن سے او مثال کو گھننا نا گورے کو بدھو کالے نال رنگ نہ وٹے سی عادت جے جناب ہنائے کو دے دے تیری عادت وٹی بھئی کیا بچ سی حالی تو تم حالی نشے وچیں جوانی دے لیکن اے دیکھ اگر ڈنگر بے نال کھڑ کے عادت وٹا سکتے خدا نہ خواستہ جے تیری عادت وٹیج بھئی بس بیا مکس چکے ہی بلا کیا بچے تیرا میرا اور تو میں مسلمان ہے اساں اپنی دھی بھین کجی نوٹی کہیں کو دکھاون کمارا نہیں کریں دے تے کافر دے سر دار دے اپنی دھی کو ننگا کر تیرے موبائل تے بھیجس اوہی ہو چاہندے جرا سارے دا حال ہے تو حالے دا ایو تھی وے آخر ان دی کوئی وجہ تا ہو سی نا اور ان کافر کو پتہ ہے مسلمان دے نبی دا اعلان ہے لا ایمان لمن لا غیرت لا جین دی غیرت مر ونجے ایمان نظر ہی نہیں آنا جین دی غیرت مک ونجے عزت جین دی ختم اندے کولو ایمان جھوک نہیں رکھے نا ایمان فوراً جھوک لڑا ویندے جن کو غیرت نہیں عزت نہیں اون کو ایمان اسلام دی خوشبو ہے ہی کہنا تامس تے مہربانی کر شاعرہ دے جڑی جا قرآن شریف دی ہے اوہا جا اج ٹی وی مل گئی ہے آتی نہیں آواز تلاوت دی جائے لعنت چل گئی ہے 10 سال تو گھن کے بڑھڑے تک رات طبیعت رل گئی ہے نہیں سجدے کرن دا ڈایا سکرین تے زندگی گل گئی ہے لہذا مہربانی کر تو ساڑھا نوجوانی حضور دے دین دی خدمت کر آسانہ تو دے تکبیرہ تو آکھ اور ایکا کرو اتحاد کرو نہ چوری کرے سو نہ تھی مڑے سو تیری دھمکی کافی ہے
اے تیرا الائی کافی ہے جیڑی وسطی دے نوجوان کٹھے تھی پوین ایکا کرن اتحاد کرن کہ اسا پوری وسطی دی عزت دی رکھوالی کرنی ہے اسا انہیں دے مال دی بھی رکھوالی کرنی ہے اسا انہیں دی چادر چار دیواری دی تحفظ دا بھی مطلب ہے کہ محافظ بن کے رامنے جب تو اتحاد کرے سن انہیں وسطی وقت کھلبلی ماچ ویسی انہیں ہر کو ڈر سی میاں نوجوان تکڑے تھی گئن اور تیرا یہ الائی کافی ہے تیری دھمکی بھی کافی اتحاد بھی کافی ہے یہ آج کل ہونی کیمرے لگے کھڑے ہوندے مطلب ہے دکانیں مکانیں بینکیں دیکھو مطلب سی سی ٹی کیمرے جڑے نا بھاویں بجلی پرو نہ ہی ہوئے نا کمپیوٹر بند بھی ہوئے نا یہ کیمرے دا دکھائی کافی ہے تو نوجوانہ تو اتحاد جا کر تیرا الائی کافی ہے سمجھئے نوجوان کو ایک خدائی طاقت ہے نا صحیح یہ معاشرے وچ بہت کچھ کردار پیدا کر سکتے ہیں اور تو سڈٹھا ہو سی یہ نوجوان در لین کرکٹر تے کھلاڑی کو پکڑ کے بادشاہ بنا بھی لائے یہ بھیجے کو نا سارے کرکٹ دے کھلاڑی آ رہے لین پچھو سہی اب بنے گا نیا پاکستان اور پرانا نہیں بچدا ہے یا کوئی نا مہنگائی کتے 33-3400 والی کھاد دی بوری تے 9.5 تے ون پہنچے وہی وچ 2 نمبر آن دی بھی 40 اور وہ جڑا 140 تے گھیو ہوا تے 400 کو ون گل دیتے جناب کیا بچ گئے اے نوجوان ہی آوے نا تساں جو ایک اتحاد کیتے سی کرکٹروں سی چھکے چوکے مارن والا وہ کھیلتا رہے گی باقی خدا حافظ ہے ایویں اگر تو رل کے شیطان کو بھجاونا چاہے وسطی دی عزت دی رکھوالی کرنا چاہے تیرا دڑکا ہی کافی ہے آسانہ دے تو چڑھتی تیری جوانی جو ہون تیری رب نال اللہ بول کہنی ولکنن رکھے سے تے بسور کا دن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ سادہ میں شبت پرہیزگار وہ دن جوانی وچ رب کو ڈر ونجنا پیرے دے بھر کھڑ ونجنا ایک کم ہے پاک انبیاء دا بڑھا شپر تھی توبہ علاوان ایک کم ہے نہر بلا دا نہر جے والے سنگت چھوڑ ونجے حملے کو رہ ونجے ٹور نہ سکے ڈھاوے سیر دے بھر پیجا دے استغفر اللہ فرشتے نیڑے تھی گئے دن استغفر اللہ تعالی بچائی کیا پوئی تیرے پلے ہن کیا رہ گئے لہذا جوانی دا وکن بھی وہوا ہے عبادت بھی وہوا ہے طاقت دے سجدے بھی وہوا ہے ہار دے روزے بھی وہوا ہے بڑھے پہ وجہ بسر کی وجہ ہمیں حال کی والا دے تو ٹائم دے والا رہا اور میں اگلی گال بھی عرض کر دے وہاں ایک حدیث باغ دا ٹکڑا پڑھنا چاہنا حدیث آدھی ہے سبیجہم آرم شابہم شاطر شیخہم لا یامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر نبی سے فرمائے جیڑی وسطی علاقے دے چھوٹے بال شیطان دا کھلونا بن ونجے چھوٹے بچے مسلمان دے شیطان دا کھلونا ہومن نوجوان تے شیطان دے ہیلپر ہومن اور ہومن وڈے نہ نیکی دا ہو کرے میں نہ برائی کو روکن اور وسطی جیند نہیں وہ مر گئی ہے یعنی جیڑی وسطی میں جترائے چیزاں کہے نہیں ہین بچے مسلمان دے شیطان دا آلائے کار ہیں مطلب ہے بچے مسلمان دے نچتے پہنے شیطانی کم دے ہین نوجوان وہاں بیلی شیطان دے ہیں شیخہم لا یامر ہین اس علاقے دے بزرگ اور چٹے ڈہنے آلے نہ چنگائی کریں دن نہ ساڑھ مریں دن نہ برے کو رک دن نہ کہیں کو رکیں دن سمجھو این وسطی دا رحمان تے مر ونجن برابر ہے یعنی جنہیں دے بزرگاں کو چنگائی دا آکھر نصیب کو نہیں برائی کو ہٹک نہیں سکتے نوجوان ہیں تے شیطان دے باں بیلی ہیں چھوٹے بچے ہیں شیطان دے آلائے کارن ہونے رسا جنی 5-6 سال عمر ہے تے ہون نال ننگیا تصویرہ میں ڈھڑے دے اے جملے بالغ تھی سی اے طواف کعبہ کرے سے جنہ ہون نال برباد سے جنہ شہوت نہیں آئی اجن خواہش نہیں آئی اجن مطلب اس دے بارے ہوں دی اندر دی کوئی دنیا ابھری کہہ نہیں لیکن ہونے نال سارا کو جان دے یہ رسائے کہہ دے ہاتھ جبرا کھیت دے یہ سمجھو بال تیرا ہی کھلے نہ شیطان پہ بال تیرا ہے انہیں شیطان دا کھلونا بن جو گے یہ کوئی شیطان پیا کھلے دے اور ہی نوجوان مسلمانے دا لیکن ہر کام تیرا شیطانی ہے سمجھ تو ہیلپر آف شیطان ہے تو شیطان دا معامنی مددگار ہے تو رحمان دے دین دا کہنے میں اور جائیں سمجھاونا ہا دین دو بلاونا ہا وہ آپ ہی چپ بیت ہیں نہ چنگائی دا اہدن نہ برے کو روکیں دن تو سمجھ گئے انہیں وسطی ویڑا جینا نہیں ہے مر چکے لہذا بزرگ تو اپنا مقام سمجھو تو ہاں ذمہ میں کچھ کم ہے پیا محض پگوں پٹکے دستارہ پاون سے آئے اسا اپنے ماں تحت لوگاں کو دین سکھاون بھی آئے شریعت دا درس پہنچاون بھی آئے اور نوجوان دین دے نال کرن اور حیرانہ میں انہاں دے اوتے محرم الحرام دا مہینہ شہزادہ علی اکبر سے سرکار دے کسے واقع شہادت دی داستان پوری سن سی لیکن اپنی شیطان جوانی بچا نہیں سکتا
واقعے سن دے نبی دی اہل بیت دے نوجوانے دے لیکن اپنی جوانی بچا نہیں سکتا. اور حیران ہاں میں بندے دوتے آدھے سیدہ زینب پاک دا میں کو قصہ سناؤ میں کہ اپنی ہمشیرہ نال سلوک کیا ہے. امام حسین سی سرکار دی سکی ہمشیرہ سیدہ زینب پاک مسافرہ شام میں جنہ کو آکھا میں نے امام حسین دی غمخار اور مہربان معامنہ معینہ ہمشیرہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بندہ کس سے سن دے زینب پاک دے اور کس سے سن دے امام حسین دی بیٹی سکینہ پاک دے, لیکن اپنے بیٹے نال سلوک کیا ہے جنہیں کو جینا مویا لکھوائی ودے تاکہ وراثت دا کو ٹپا مرلا نہ دیونا پوے. ہن میں ہی کو گزارش کرنا چاہنا تو جو سارا محرم کیسٹا سنے تے کو کیا فائدہ دے سے اپنی جیندی دھی کو مویا لکھوائی اور کو وراثت کو محروم رکھے ساری جائیداد اپنے ہونے پتر دے نام چڑھائی گئی. ہن جو تو سارے نواز اہل بیت دے واقعات سنے تے کو کیا فائدہ دے. ہمشیرہ شودی اطالتا پھر پھر کے زمین منگدی مر گئی ہے. او شودی مطلب ہے بھیڑا مکرے انڈے ویچ وکیل جہاں فیساں کر کے دنیا تو ٹر گئی ہے, لیکن حضرت کو کوئی ہاں کو حلاوہ ہی نہیں آیا. ہون جو سارے نواری امام حسین دی ہمشیرہ دے واقعات سنے کیا فائدہ دی سے. وہ دین کو سمجھو اسلام حضور دا دین دین ہے. میں وہ ترائے گالی مکمل جگنا جب بندہ دنیا تو چلا میں دینا ترائے کم اگر کر کے گئے انہیں نیکیاں چل جا رہا سے. نمبر 1 من علم ينتفع بھی ایجا علم چھوڑ گئے جرا حضور دی امت کو نفع ودا رہنے او علم کھنڈدا راسی چراغ بلدا راسی روشنی تھیندی راسی اے ثواب قبر چ انہاں کول پہنچدا راسی. اور دوسری چیز کیا ہے من والدن صالحین یدعو لہ ایسی اولاد چھوڑ گئے ایک اولاد ہوئے ول نیک ہوئے فلا دعا منگن والی ہوئے. من والدن صالحین یدعو لہ جنہ بندہ دنیا تو ٹر گئے اوترک نہیں صاحب اولاد ہا اولاد بھی بد عملی وجہ برباد نہیں نیکو کار ہے ول دعا دی منکر نہیں دعا منگن والی ہے. جنی اولاد بھی ہوئے نیک بھی ہوئے دعائی منگن والی بھی ہوئے سمجھو اندہ ابا مرنے کی او زندہ ہے اندہ نیکیاں چل جا پہ. اما صاحبہ سمجھو او زندہ ہے اندہ نام عمال بند نہیں تھئی گتھنی اندہ عملہ دی او بھی کھلی ہوئی ہے نیکیاں جاری اور ساری ہے. یہ دو چیزیں یعنی ایک اولاد نیک دعا منگن والی یہی کو چیز ہے یعنی اولاد نیک دعا منگن والی علم چھوڑ کے گئے. تیسری چیز کیا من صدقۃ جاریۃ بندہ اینجی خرید کر کے گئے تھا جو خرید نہیں ودی مک دی. من صدقۃ کو کیا ہے جاریہ ان معنی ہے کہ مرن والا اینجی خرید کر گئے تھا جو خرید نہیں مک دی. تو جڑی خرید نہ مکسی ثواب مکوے سے اے دیگا ہیں مطلب گوشت ہے یا چاول اے فقط خرید ہے ابے واسطے اما واسطے اینجی خرید ہی کر جڑی خرید ہی نہ مکے. دو چیزیں ہے کہ فقط خیرات بھئی یہ اینجی خیرات جڑی جاری اور ساری ہے تو مر ونجن والے واسطے بھرا ہے بہن ہے بیٹی ہے گھر والی ہے گھر والا ہے اما ہے یا ابا ہے انہاں واسطے خریتا ایجا بھی کیتا کر جنہ تھا جو خریتا ہی مکانا جناب ہے. تو وقت یہ او کیا جی خیرات ہے ہن مثلا ابا ٹر گئے اما ٹر گئے تو میں چاہ دے انہیں واسطے اینجی خرید کروں جو روزانہ خرید چل دی راوے سوا پہنچ دا راوے اتھا نل کلوا جتھا پانی دی ضرورت ہے. اے روزانہ جو گھڑ دا راسی وضو تھی دا راسی مسلے تے لوگ سجدے دین دا راسن سوا ویند راسی نہ نلکا ترٹانا چاہسی نہ پانی مکانا چاہسی نہ ثواب رکانا چاہسی. تیرا میرا دل کر کے ابے ڈاڑے واسطے دو قرآن پاک مول کوئی نہیں بھر سکتا حدیہ بھر کے قرآن کھیلنا ہی روپیہ 1000 لئی 2000 لئی نہیں پردے قرآن پاک حفظ کرنے والے طالب علم ہنا دے بھاویں پیرے تے بھی ہاتھ رکھنا پوے ہاتھ رکھ اے حضور دے دین دا طالب علم میں ہاتھ بھی بدھے نا تیرے پیرے تے ہاتھ رکھے نا ہن روزانہ ہی قرآن کو پڑھیا کر ہی کو بکایا کر اتھوں سبق اتھا کر جو پردہ تو راسے تیری زبان جو چل دی راسی رحمت دی تاری حل دی راسے. یعنی اے جی خیرات بھی کروں کہ جڑی خیرات بھی مکن جناب. میں اہل سنت کو انتہائی گزارش کرنا چاہنا اساں خریتاں کریں دوں لیکن ساڑے جاری آلے بہوں گھاٹن پہ اساں لوگ خیراتاں کریں تو گزر گئے مسلمان واسطے لیکن ہے کہ فقط خیرات بھئی یہ خیرات اور جاریہ ایسی خیرات بھی کروں اے جی دعوت کروں ڈاڑے بابے دے سالے ثواب واسطے کہ وہ خیرات ہی مکن جنابے تو جنہ خریت نہ مکسی ثواب بھی کرے نہ کھڑ سے. بلا شک نورانی قیدہ ہے 10-20 روپے دا گھر نہیں جتنا ڈی رات بال پڑھ دیں تائیں استاذ کو کہ یار یہ نورانی قیدہ ہی بالیں کو پڑھا
یہ نورانی جو پڑھ سی ولا ولا پھیرے دے سی ثواب میرے ابے تو ویسے بھی ایویں مطلب ایک مرلہ ادھا مرلہ 2 مرلے زمین مسجد کو دے گی تو میں کوئی مسلمان وہ بھاویں ٹر گئے وہ جب تک سجدہ تھی نہ راسی خرید چل دی راسی ثواب پجدا راسی لہذا ایندو تے غور کرو اسائے 3 چیزاں ایک علم چھوڑ کے ونجو دوسرا نیک اولاد دعا منگن والی چھوڑ کے ونجو تیسری ایچی خیرات کر کے ونجو کہ خیرات ہی چل دی راوے صدقتن جاریتن میں ان کچھ مسئلے چھوٹے چھوٹے عرض کرنا جانا غور نال سماعت کرو پہلا مسئلہ ہے کہ سن الآسان والاقامہ سنت مؤکدہ فرض نماز پڑھنے کلے یا جماعت نہ گھر یا سفر قضا یا ادا آزان ہی دے وہ تکبیر بھی آکھو مسئلہ والا غور نال فرض نماز پڑھنی ہے کلے پڑھسیں ولائی آزان دے جماعت نالے والی آزان دے کلے پڑھتا پہ تکبیر آکھ جماعت نالے ولائی تکبیر آکھ سفر وچ پڑھتا پہ ولائی تکبیر آکھ گھر وچ پڑھتا پہ ولائی تکبیر آکھ قضا ہے ولائی آزان تکبیر رلا جے ادا ہے تو والوی آزان اور تکبیر رلا ہن جویں انشاءاللہ اتھائی ہن آزان تھی سی تکبیر با جماعت نماز ہن ایک بندہ ایسا ہے جرا این ٹائم رڑ وئی کھڑا کریں دے رمنی کھڑا کریں دے روٹی ویٹر پہ مریں دے یا مطلب چھٹ ودا چھٹیں دے نالی پہ دیں دے اتھو کلو کلومیٹر دے فاصلے تے جنگل وچ موجود ہے کلھا ہے وضو ہے اس پیا نماز پڑھنا چاہتے بھاویں بیا کوئی کہہ نہیں آزان ہی دے وے تکبیر بھی آ کے بھاویں کلھے پر سی آزان نہ چھوڑے تکبیر کو بھی کنڈ نہ کرے این مسئلہ دی تقریباً ڈھیسر دی ضرورت ہے تساں یا میں ڈھیسر دے لوگ انہوں کو غافل ہیں جب میں ایسا کلھے نماز پڑھتے ہیں نا آزان کہہ نہیں سکتے حالانکہ آزان دیونی چاہیے بلا شک تو کلھا ہی دوچھا بندہ تیرے نال کوئی نہیں یا 2 ہی وچ یا 4 ہی وچ امام کوئی نہیں تو نماز بھاویں کلھے پڑھنی ہے آزان بھی دے تکبیر بھی آکھو تو کلھا جے والے نہیں تیسے وال کلھا نہ ہو سے جماعت آوے سے لیکن آزان دا ثواب نہ چھوڑی یہ سنت ہے تو حضور دی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے مسئلہ سمجھ گئے دے چھی گال نہیں سمجھو فرض نماز کلھے یا جماعت نہ قضا یا ادا گھر یا سفر آسان بھی دے تکبیر بھی آکھو ہن جی میں مطلب ہے کہ قبلہ قاری صاحب دی مسجد جدا پڑھے دن حضور پیر طالب حسین صحیح سرکار رحمت اللہ دے نال جڑی مسجد پاکی اتھو آزان آندی ہے سپیکر دی آواز 2 میل تک دور ویندی ہے لیکن لوگ مسجد نماز پڑھن کہنی ہے گھر پڑھ دین کیا وہ گھر بئی آزان دے یا وہ کافی ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے نو جس بندے دا گھر مسجد کو لو 5 منٹ دے فاصلے دوتے ہیں یعنی جتنا بندے دا گھر ہے اگر 5 منٹ میں پیدل ٹردا ہے مسجد تک پہنچ سکتے تو این دے گھر واسطے مسجد دی اذان کافی ہے اتھائیں گئے تاں بھی کافی ہے نہیں کیا گھر پڑھتا پہ تاں بھی وہ نماز واسطے اذان کافی ہے لیکن اوندا اگر 5 فاصلہ 5 منٹ کو زیادہ ہے گھر پڑھنا چاہتے آزان بھی دے تکبیر بھی آکے مسئلہ سمجھ آئے یعنی جس بندے دا گھر مسجد پاک کلو کتنے منٹ دے فاصلے دوتے ہیں 5 منٹ 2 منٹ 3 4 5 منٹ دے اندر جڑا بندہ مسجد تک پہنچ سکتے بھاویں مسجد گیا نہیں بھاویں ویندا نہیں اون دی ایک الگ حاضری اون دے کول پوچھا ویسی گھر بھی نماز پڑھے تو مسجد دی اذان ہی دے واسطے کافی ہے تکبیر بھی دے واسطے اگر ایندا فاصلہ 5 منٹ کو زیادہ ہے یہ اگر گھروں ٹورے تو 6 منٹ 7 8 10 بھجدا نہ ونجے آہستہ جی میں عام نارمل ٹور ہوندی ایندا گھر اگر 8 منٹ دے فاصلے تے مسجد کو آسان بھی دے وے گھر تکبیر بھی گھر آ کے بھاویں کلھے پر سی آسان تکبیر دے ثواب کو چھوڑن دی اجازت کہے نہیں اور بھئی گال ہے گھر بلا شک مسجد پاک دے نال ہے لیکن مسجد آسان نہیں دیتی امام صاحب نے محسن کو نہ یا امام صاحب کو نہ کوئی وجہ بنی ہے مسجد جو آسان نہیں آئی بھاویں سادہ مسجد نال گھر سادہ ہے مسجد آسان نہیں ہوئی سا کو پتہ ہے لہذا فان کے جا مسجد آسان نے جا اتھا نے ویندا گھر بھی پر سے آزان بھی رہی تکبیر بھی آ گئی یہ مسئلہ سارے کو صحیح سمجھ آ گئے یعنی کہ چیز نے یاد رکھا ہے فرض کلے پڑھو یا جماعت نال گھر پڑھو یا سفر قضا پڑھو یا ادا آزان بھی دے تکبیر بھی آکھو اکثر لوگ ان کو غافل ہیں کلے نماز پڑھسن آزان کہہ نہیں دیں تکبیر بھی نہیں آتے حالانکہ یہ بہت بڑا ثواب ہے تے پاک نبی سے فرمائے اگر میں نبی آزان دا ثواب دس دیواں مار کا روزانہ بھیڑن تک آوے سن وہ آخسی آزان میں دینا وہ آخسی میں دینا فرمائے اتنی ثواب ہے آزان دا اگر میں نبی دسا دیواں تو روزانہ قرہ اندازی تھی سی قرہ پاچ سی ول بن کے فیصلہ تھی سی اتنی ثواب ہے آزان دا
اتنے ثواب کو وال چھوڑنا نہیں چاہیے. کلے بھی پڑھو آسان بھی رہو تکبیر بھی آکھو. اور بیا مسئلہ یہ ہے بیا نمازاں سا 4 پڑھ دے ہیں فرض فطر سنتا تے نفل. یہ نمازیں ہی پڑھ دے ہیں نا 4 نیتاں کریں دے ہیں فرض فطر سنتا اور نفل. جڑی نماز ہے مرد بھی بہ کے پڑھ سکتے عورت بھی بہ کے پڑھ سکتی ہے. کھڑے تھی کے پڑھ سکتے ثواب ڈوڑا اسے. نفل کو مرد بھی بہ کے پڑھ سکتے عورت بھی بہ کے. باقی کیا بات گیا فرض وطر تے سنتا انہیں دی ہر رکعت جی میں ایسا مرد کھڑے تھی کے پڑھ دے ہیں عورتوں کو بھی فرض ہے وطریں تے سنتے دی ہر رکعت کھڑے تھی کے پڑھنا فرض ہے. تمہاری ساری پٹی سرے کی تھی پتہ کیا چلتا ہے جی میں نے تمہاری ساری عزت کلمہ پڑھ دی 4 فرض نیتیں نا کھڑے تھی کہ اللہ اکبر علیہ دیے پہلی رکعت کھڑے تھی کہ پڑھ دیے دوسری تیسری چوتھی والا نماز کہنی تھی نہیں. یعنی جیڑی عورت کلمہ پڑھ دی مسلمان فرضاں دی پہلی رکعت کھڑے تھی کہ پڑھ دیے دوسری تیسری چوتھی رکعت بہ کے پڑھ دیے قسم بخدا ان دی نماز کہنی تھی. میں قسم چاہواں نہ لیکن چونکہ نماز کا مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے تائیں میں واسطے ضروری ہے اپنے اس طرح کوئی مسئلہ دسوں کہ کلمہ پڑھ دی عورت فرضاں کو وطراں تے سنتاں دی ہر رکعت کو کھڑے تھی کے پڑھے جو ہر رکعت قیام فرض قیام آمدن رہے ونجے سہون رہے ونجے قصدن رہے ونجے خاتان رہے ونجے نماز کہنے کی بھاویں سجدہ صاحب 1000 بھی کرے. این مسئلے دے تحت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کئی عورت کو 40 سال تھی گئے فرضیں دی پہلی رکعت کھڑے تھی کے پڑھ دیے تو باقی رکعتاں ہو عرصہ کتنا تھی گئے 40 سال بھاویں تھی گئے ان کو حضور دا دین آدھے جو 40 سال دی نماز ولا پڑھے ان دی نماز کہنی تھی. اے میں کو پوچھا بنے یا تائیں کو کچھ قصور ساڑے ہیں کہ اساں جے ویلے ویندے ہیں مجالس دے اندر محافل دے اندر پروگراماں دے اندر کوئی چنگی گال جو سنو اساں پور دے حضور دے دین دی گال دسیندے کہنے سے. لہذا ہر حال وچ مسئلہ سمجھ آ گیا جناب کو فرضاں وطراں تے سنتاں دی ہر رکعت جی میں اساں مرد کھڑے تھی کے پڑھ دے ہیں کلمہ پڑھ دی عورت بھی ہر رکعت کھڑے تھی کے پڑھ سی. ہاں اگر کوئی عورت مریضہ ہے ضعیفہ ہے بیمار ہے وہ بہ کے بھی پڑھ سکتی ہے سم کے اشارے نال بھی پڑھ سکتی ہے. اور بیا مسئلہ مزید انتہائی غور طلب ہے تسا میں جتھا نماز نتیں دے ہیں نمازی دے سامنے فوٹو ہے کیا پہ دیا فوٹو پکچر تصویر. نمبر 1 تصویر روح والی چیز دی اور ان دے اعضاء بھی واضح ہوئیں پارٹس آف باڈی بالکل کرے آ رہے اور وہ سر بریدہ بھی نہ ہوئے تصویر سجے کھبے تلے چھت جا سامنے ہوئے نماز پرسوں نماز کہنا تھی سی. تصویر اپنی ہے ابے دی ہے پیر دی ہے بھاویں پیریں دے پیر دی خیالی ہے یا حقیقی ہے. 5 چیزاں سمجھائے. ایک تصویر ہوئے روح والی چیز دی ہوئے روح والی چیز کبوتر پکھی پرندہ جانور انسان یہ ایسا کیا ہے روح والی تصویر والا روح والی چیز دی. خود بندہ آپ نا اسا نماز پڑھ دے کو بندہ بیٹھے دیا یا ستا پہ نماز تھی ویسی گال تصویر دی ہے. تصویر روح والی چیز دی اور ان دا انگ انگ واضح ہوئے اور ان دا سر کٹیا ہویا نہ ہوئے تصویر دا. 5ویں چیز کیا ہے کہ تصویر نمازی دے سجے پاسے ہے کھبے پاسے ہے تلے پہ ہے سامنے ہے یا چھت چے ایسی تصویر دے ہونے نماز کہنا تھی سی. بھاویں وہ تصویر کبوتر دی ہے یا مور دی ہے اپنی ہے شہید دی ہے مرحوم دی ہے حج دی ہے یا مسجد دی ہے اون تصویر دے ہونے نماز کہنا تھی سی. اگر کو پڑھ دے 20 سال ہی میں گزاری ودے تا تصویریں ہٹا کے 20 سال دی نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے. این گانوں کے کائنات دے اندر بت پرستی دا آغاز تصویریں تو تھے مطلب ہے بت پرستی دا مورتیاں انہیں کو سجدے دیوان دا آغاز تصویریں تو تھے تے شریعت کو تصویر ڈاڑھی نہ پسند ہے. ہن تہاڈے کو میں کو کوئی بندہ سوال کرے ہے سی جیب وچ پیسے بھی ہیں تے ہر نوٹ دوتے کو بیا ہووے نہ ہووے قائد اعظم تے نہیں لہندا ایویں کو نہ مطلب ہے ہر نوٹ دوتے قائد اعظم دی تصویر تا ہے. ہن ایک تصویر ہے نہ روح والی چیز دی بھی ہے ان دے اعضاء بھی واضح نظر دے پین اور سر کٹیا ہویا بھی ہوندا کیا نماز تھی ویسی کچھ این تے کچھ این پہلے مشورہ کر گنو تو سب 5 چیزاں پورا کہہ نہیں سمجھا یا میں سمجھا نہیں سکیا چلو تمہاری دل آزاری نہ تھی وے 5 چیزاں جے ویلے ہو سے نماز کہنا تھی سی. نمبر 1 تصویر ہوئے روح والی چیز دی ہوئے ان دے اعضاء نظر دے کھڑے ہوئے سر کٹیا ہویا نہ ہوئے تصویر ہوئے کتا سجے کھبے تلے برابر یا چاہتے نماز کہنا تھی سی.
تے جڑے پیسے دی تصویر ہے یہ سامنے ہے سجے کھبے یا جیب وچ پھسائی ودے نماز تھی ویسی. ہاں اگر کوئی بندہ پھوت کو پیسے سامنے چ رکھے والا اللہ اکبر فرما رہے وال کہنا تھی. شناختی کارڈ مطلب ہے شناختی کارڈ دے تصویر بھی ہے، روح والی چیز دی بھی ہے، اعضاء بھی ہیں واضح، سر بھی نال ہے، لیکن ان چونکہ سب نماز نظر دی کہنی جیری تصویر نظر دی پی ہوئے ساری نگاہ دے سامنے ہوئے اون تصویر دے ہونے نماز کہنا تھی. لہذا یہ اہم مسئلہ ہے. گھراں دے وچ اکثر مطلب ہے کبوتراں جا موراں جا تصویراں اگر کہیں دا کوئی سجان بھیرا رشتہ دار دنیا تو ٹر گئے وال اون دی تصویر مطلب وڈی کرا کے سکرین وچ اور وہ سامنے ہوندی ہے سفیل دوتے یا مطلب ہے کہ روشن دان دے اندر یا کہیں بھی مقام دوتے سلف دے وچ الماری نماز کہنا تھی سی. ہاں اگر وہ تصویر کو پٹھا کر رکھو ول تھی ویسی یا تصویر کانڈ دے پیچھے ہوئے ولائی تھی ویسی یا ہے چھوٹی بے معلومی آزان ہی نظر دے ولائی تھی ویسی. لہذا نماز دے بارے ترائے مسئلے ہیں. ایک آسان تکبیر والا مسئلہ، بیا فرض وطر سنت دی ہر رکعت عورت واسطے کھڑے دی کے پڑھنے دا مسئلہ، اور بیا تصویر تے فوٹو والا مسئلہ. یہ کو آپ غور نہ کر سماعت فرمائے وے. اللہ رب العزت تو کو بھی اور میں کو بھی عمل دی توفیق بخشے. اگر کہیں دا کوئی بیا مسئلہ ہے ہوئے چھوٹا چھوٹا کہ میں وڈا جی فرماؤ اللہ مسئلہ ہو جی جی آؤ جی آؤ میں سمجھ گیا. مطلب ہے کہ نسل ودھاون دے لحاظ نال پوچھتے پے یہ کچھ پوچھنا چاہندے پے نا. مطلب ہے کہ وہ جڑا جھوٹا پلیا ہویا ہے نا یعنی نسل ودھاون کیتے کیا وہ استعمال کر سکدے یہ پوچھنا چاہندے. اجازت ہے گال ہے کہ جانور پکھی پرندے این چیز دے مکلف کہیں. مطلب ہے اے ذمہ داری فقط انسان دے ہوتے ہیں. پکھی پرندے اگرچہ وہ جھوٹا اما دا مطلب جس اما دا کھیر پیتے سی نا اون دے نال بھی اپنی جنسی معاملات طے کر سکتے کوئی مسئلہ کو نہیں. مطلب انہیں میں بھیڑ بیٹی یہ کوئی مسئلہ عیب کو نہیں کیونکہ انہاں کو عقل جو کہے نہیں عقل جنہیں کو کہے نہیں نا اون دے واسطے کوئی حکم شریعت دا کہے نہیں. ایویں جی میں تائیں میں دے سامنے کوئی مجذوب کملا تے گالا بتاؤں دے حالانکہ صحت مند دے ہٹا کٹا تکڑا ہے لیکن وہ شدہ دماغ کہے نہیں. کہیں ویلے سڑک تے ودے کہیں ویلے بننے دے کہیں ویلے کپڑے ہیں ویلے کہے نہیں. جی میں ایندے کو کوئی پوچھ گچھ کہے نہیں زناورے کو جانورے کو بھی کوئی پوچھ گچھ کہے نہیں. لیکن یا جڑی سوچ بزرگاں کو ہے نا یا تو ہاں کو میں کو ہر ویلے نصیب تھی پوے اپنی پرائی بھیڑ بھجئی حق ہمسائی دی اگر پہچان تھی پوے تو واہ واہ ہے. جائیں سوچنا آؤ نہیں سوچے نا یار یہ ذمہ داری تائیں میں واسطے ہے. تو نبی سے فرمائے افسو انفسکم تا افا نساؤکم. تسا جو کہیں دی عزت کو کچھ نہ آکسو تو تمہاری عزت کو بھی کوئی کچھ نہ آکسے. تسا بیچ استہ بچاؤ تمہارے استہ خدا بچے سے. یہ مسئلہ کیا جی عرض فجر دیاں جنا سنتا ہیں یہ رہ گئے بندہ جماعت نہ رل گئے فجر دے سنتے دی علیحدہ قضا کا ہے. جمعہ جا سنتا ہے پیشی جا سنتا ہے انہاں دی بعد پڑھی سکی جن لیکن فجر جا سنتا کر اپنے مقام تو ہٹ گئے رہ گئے بندہ جماعت رلا گئے جو پرو جماعت مطلب ہے کہ ونجن دا خطرہ سنتا چھوڑ دیتن فرضے میں شامل تھی گئے تو جڑا راونیان او رہ گئے انہیں دی قضا نہ ہون کر سکتے نہ فرضیں تو بات کر سکتے نہ سے جبران تو بات کر سکتے بس وہ سنت رہ گئی ہے. اور یاد رہے ایک مسئلہ میں تو پہلے بھی دسیا ہو سی جڑا نمازاں تائیں میں دوتے ضروری ہاں یہ مسئلہ بھی غور نال سمجھو چاہ کہ تاریخ کیا ہے خیر نال 23 تاریخ لاکھ روپیہ کہیں تو ہاڈا یا میں ڈا اج دیونا ہوئے تو نہ پہنچا سکے سویرے کو معاف تھی ویسی یا قرضہ ودہ رہا سے سود خور نہ لاوے کیونکہ وہ ڈیڑھ وڈا واد پٹے سی باقی اللہ ہو چاہ لاکھ روپیہ تیرا میرا کہیں کلو ہوئے پرلا آج دی تاریخ نہ پہنچا سکے وہ معاف تھی ویسی سویرے کلو جا لاکھ ہو سی پیا وہ کو دیونا ضروری انتہائی ضروری جی میں تیرا میرا قرض اوندے کلو ہے تو جڑا نمازہ تائیں میں کہنی پڑیا رب دا فرض ہی بھی پیا. جوانی آلیاں بیماری آلیاں سستی آلیاں کہلی آلیاں جہالت آلیاں جڑا نمازہ تو میں چھوڑی ودے ہیں وہ نمازہ معاف کہنی اس سر تک فرض کھڑے جی میں بندے دا قرض تیرے کلو ہے پیا ایویں اللہ دا فرض بھی تائیں میں کلو ہے پیا. ہن قضا نماز کہیں ویلے پڑھوں تے کہیں ویلے نہ پڑھوں. قضا نماز آخر بندہ دیا فرض سوچے تھی صحیح کہ ربا میں چلو بے ٹائم آئی صحیح پڑھنا چاہنا تو قبول چکر. قضا نماز واسطے 3 ٹائم چھوڑ دو ابھردہ سج 20 منٹ تک
سج سر دے اتتے ہوئے 40-45 منٹ، سج لاہون کولو 20 منٹ پہلے تو سج لاہون تک، یہ کتنا ٹائم تھی گیا؟ 3 ٹائم۔ ابھردا سج کتنے منٹ تک؟ 20 منٹ تک۔ سج سر دے اتتے ہوئے 40-42 منٹ، سج لاہون کولو 20 منٹ پہلے تو سج لاہون تک، یہ کتنا ٹائم ہے؟ 3 ٹائم دے اندر 4 کم نہ کرا ہے، قضا نماز نہ پڑھا ہے، نفل نہ پڑھا ہے، سجدہ تلاوت نہ نبھائے، جنازہ بھی ادا نہ کرائے۔ یہ 3 ٹائماں دے اندر کتنے کم مکروہ ہیں؟ 4۔ ابھردا سج لہندا سر دے اوتے، یہ 3 ٹائماں وچ کتنے کم نہ کروں اساں؟ 4 کم۔ قضا نماز نہیں سے پڑھ سکتے، نفل نماز ضرور تھی کہ وہ بھی قرآن دی آیات دا سجدہ جڑا پہلے کو واجب ہے وہ بھی نہیں سے رہ سکتے، جنازہ جڑا کافی دیر دا تیار ہے وہ بھی نہیں سے پڑھ سکتے۔ ہن میں اگر جناب کو پوچھنا چاہواں قضا نماز واسطے کتنا ٹائم چھوڑ دوں؟ ایک قضا، نفل، جنازہ تے سجدہ تلاوت کتنے ٹائم چھوڑ دوں؟ 3 ٹائم۔ ابھردا سر دے تے لہندا سر، انہیں 3 ٹائماں دے علاوہ جائیں ویلے جڑی قضا پڑھ سے اجازت بھی ہے، یہ انشاءاللہ جائز بھی ہو سے۔ قضا نماز تیری میری جڑے کروک نہ نماز رہ گئے تو ہون پڑھنا چاہنے کتنے ٹائم چھوڑ دوں؟ ابھردا سر دے تے لہندا سج۔ ہون تو ہاڈے کولو یا میرے کولو کوئی بندہ پوچھ کے نہیں ہے سی رات نماز مغرب دے عشاء میں نہیں پڑھ سکیا، ہون این ٹائم کیا وہ پڑھے اجازت ہے؟ فتویٰ کیا رہے سو؟ یہ 4-35-36 منٹ نہیں، کیا این ٹائم بندہ رات علی مغرب عشاء ہون پڑھنا چاہے پڑھ سکتے؟ ہون کچھ این کریں دے کچھ پہلے مشورہ کر گئے نو میں تو پہلے آ کے فقط 3 ٹائم چھوڑ، ابھردا سر دے تے لہندا، این ٹائم 3 ٹائم کہے نہیں، نہ ابھردا پائے نہ لہندا پائے نہ سر دے تے۔ لہذا کل مغرب والی، عشاء والی، پچھلے سال والی، پرلے سال والی، 10 سال پہلے والی جیڑی بھی قضا پڑھنا چاہے ہون بھی چاہیے، مغرب تو بعد بھی چاہیے، عشاء تو بعد بھی چاہیے، جائیں ویلے جیڑی جتنے دفعہ پڑھیں فقط اگو ٹائم کتنا نہ ہوئے 3 ٹائم۔ ابھردا سر تے لہندا سج۔ ہن میں جڑی گل پوچھیے نا فوجی صاحب نے اون دی ہن وضاحت ہن سمجھو، جڑا نمازاں قضا ہے نا تیرے میرے سر دے نمازاں کروک نے رہ گئے پڑھنا چاہنے ہیں، قضا نماز نفل ہی نہیں چل جا، قضا نماز سنتا بھی نہیں ہو جا، قضا دے اندر وتر اگر عشاء ہے تو باقی فقط فرض ہیں بس۔ قضا نماز دے اندر کیا چل دیں؟ فرض اور وتر، سنتے دی قضا ہی کہیں نہیں، نفلی دی قضا ہی۔ ہن میں موٹی بولی بول کے ایک مسئلہ عرض کرنا چاہنا، تو میں جڑی نماز کل پڑھنی ہاسے اساں ٹائم تے حاضر نہیں تھی سکے، ہن پڑھنا چاہندے ہیں، نفلی ہو سے نہیں وچ سنتا پرسوں قضا وچ، فجر جا رکعتاں ٹائم تے پڑھوں کتنا ہیں؟ ٹائم تے 4، بے ٹائمی پرسوں قضا تا کتنی ہو سی؟ 2 فرض۔ ظہر جا ٹائم تے پڑھوں رکعتاں کتنا ہیں؟ ظہر جا صحیح ٹائم تے پڑھوں تا 12 ہیں، قضا پرسوں تا 4، دیگر جا غیر موقع سنتا لا کے پڑھوں ٹائم تے 8، قضا پرسوں تا۔ مغرب جا ٹائم تے پڑھوں رکعتاں کتنا ہیں؟ 7۔ اگر بے ٹائمی قضا مغرب پرسوں تا رکعتاں کتنا ہیں؟ 3۔ عشاء جا ٹائم تے پڑھوں رکعتاں کتنا ہیں؟ 17۔ بے ٹائمی عشاء دی نماز قضا پڑھنا چاہو تو رکعتاں کتنا ہیں؟ 7۔ ہن ہر نماز چیک کرو، تو میں ٹائم تے نہیں پہنچ سکے، خدا بل ودھائے یا گھٹائے تے میں سود خور کو دا حیا کر، تو پیسہ ودھے دے خدا رکعتاں گھٹائے دے۔ اگر سمجھ آپ ہوئی تو بہت وزنی گال ہے۔ لاکھ روپیہ کہیں تیرا آج دے بناؤ شودہ نہیں پہنچا سکیا، غریب تھیا، غربت دے ترلے، مجبوری، معصوری، شودہ کو غربت گوڑے ٹکوائن نہیں آ سکیا، تو سویرے آدھی ہون تھی کہ 1,10,000 میں کہوں اے حیا کر، تائیں رات عشاء پڑھنی ہے نہیں بھی پڑھی، تو ہون پڑھنا چاہنے خدا 17 کو 7 بنائے تے لاکھ جرا کل تائیں گھننا پرلا نہیں پہنچا سکیا، ہون لاکھ نہ گھن 50,000 گھن اتنا ہاتھ رکھ کے کہ چگا نہ وجہ تیرے بال میں کو دے پٹن، اتنا ہاتھ رکھ کے یعنی لاکھ گھننا آوی پرلا نہیں پہنچا سکیا، خدا دی سنت ادا کر لاکھ کو کیا بنا دے 50۔ اگر خطرہ ہے چلو 60 جگن، اگر 60 بھی اٹیک دا خطرہ ہے چلو 70 جگن، اگر 70 دے بھی تے 106 تے بخار ہے 80 گھن گن، اگر 80 تے بھی تیری بریک نہیں لگ دی 90 گھن گن، اگر 90 بھی تے کو تھوڑا نظر دے 95 گھن، اگر 95 دے بھی تے کو نیندر نہیں آدی 98 جگن، اگر 98 دے بھی تے کو چکر آنن 92 جگن، اگر 92 دے بھی تے کو دھابے آنن 92,992 گن 1 روپیہ چھوڑے۔ کل جہاڑے کیا مدے رب کو آکھن جو گا ہوں میں رب اج رکعتاں 10 تائیں گھٹایاں تو میں سخی روپیہ گھٹا چھوڑیا، ودھانا واسطہ ہی خدا دا
کیونکہ فتھامن ماں نال پرنی جانے تو میں تے کو ہاتھ بات کیا سا کری ماں نال نہ پرنی چھی بہو بڑا جرمی 70 گناہ بن دن سود دے 69 گناہ ہیں چرد و چرد واد و واد تے نکے تو نکا گناہ ہے کہ این کے ہر رجل امہ بندہ ماں کو پرنیج بوئے فتحامن دا چکر چھوڑ یہ سمجھ تو میں ٹائم دے نہیں پہنچ سکے قضا نماز پڑھ دے پہ خدا رکاتا ودھایا نہیں ہتھو یا رب اگر چاہوے ہاں میں جائیں کھولو 17 دے بدلے 700 ہی پڑھوا سکتا ہے لیکن ان رب ایڈا کرم کی دے ان ہار نماز کو گھٹ کی دے 17 کو 7 کی دے تو لاکھ بھی جو 1 روپیہ نہیں چھوڑ سکتا 1 روپیہ چھوڑ دے ایندہ انشاءاللہ فائدہ دیشا خدا ہے جو ملے بخشن دیا سی نا میں جے گال ہے تو جے سیانے کو خدا روپے دے بھی چاہوے تو بخش سکتے محمد اعظم صاحب تشریف فرما دے سن مختصر جی حاضری ماشاءاللہ کیڑی چاسا یہ سکون ہے اسا وڈے مولی سڑے نے جن سر تار زیادہ ہوئے لیکن میں اج آدھا مفتی صاحب جی میں بچے دے قرآن پاک دا آدھے پیان مفتی صاحب دا مندرسہ ہے کڑا ہی انہاں اسا کو چندے دا نہیں آگے تے آج میرا خیال آدھے میں اٹھی پو جو انہیں بچے دے مسجد دے پڑھن